بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آج میری بدتمیزی ہی تیرے کام آ گئی۔ خادمہ حضرت شیخ کی اس قوت کشف پر حیران رہ گئی اور رو رو کر معافی مانگنے لگی۔ ایک بار بغداد کے کسی محلے میں خوفناک آگ لگی جس سے کئی افراد جل کر مر گئے۔ کسی رئیس کے 2 غلام بھی اس آگ کے شعلوں میں گھر گئے تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ جو شخص میرے غلاموں کو آگ سے نکال کر لائے گا اسے 1000 دینار انعام میں دیے جائیں گے۔ اتفاقاً حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ادھر سے گزر رہے تھے۔ آپ نے یہ اعلان سنا تو رئیس بغداد سے فرمایا، کیا واقعی تم اس شخص کو اتنا گراں قدر انعام دو گے جو تمہارے غلاموں کو بچائے گا؟ کسی کو میری بات پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ رئیس بغداد نے پرزور لہجے میں کہا، میں اپنے غلاموں کی زندگی کے عوض اسی وقت یہ رقم دینے کو تیار ہوں۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف دیکھا اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انسانی ہجوم نے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا کہ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں غلاموں کو لیے ہوئے آگ سے اس طرح باہر آ گئے کہ آپ کا جسم مبارک بھی بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اثرات سے محفوظ رہا اور دونوں غلاموں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ رئیس بغداد نے حسب وعدہ 1000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے دولت کے اس ڈھیر کو دیکھتے ہوئے فرمایا، یہ تم اپنے ہی پاس رکھ لو کیونکہ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں دولت کی حرص سے آزاد ہوں اور میں نے دنیا کو آخرت سے تبدیل کر لیا ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آگ کے شعلے میرے جسم کو کوئی گزند نہ پہنچا سکے۔ ایک دن حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص راستے میں بیٹھا رو رہا ہے اور اس کے قریب ہی ایک گدھا مرا پڑا ہے۔ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے قریب پہنچ کر اس شخص سے پوچھا، تجھے ایسی کون سی تکلیف پہنچی ہے جو سر عام لوگوں کے سامنے بیٹھا رو رہا ہے؟ میں ایک مسافر ہوں اور میرا گدھا مر گیا ہے۔ اس شخص نے مردہ جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ اب اپنا اسباب و سامان کس پر لا دوں گا اور یہ طویل راستہ کس طرح طے کروں گا۔ یہ تو نظام دنیا ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک چیز کھو جاتی ہے تو دوسری چیز خرید لی جاتی ہے۔ اپنی اسی مجبوری کا ماتم کر رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ دوسرا گدھا خرید سکوں۔ یہ سن کر حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص پر ترس آیا۔ پھر آپ نے انتہائی جذب و کیف کے عالم میں فرمایا، مگر وہ تو اس قابل ہے کہ جس طرح چاہے تجھے تیرا گدھا لوٹا دے۔ یہ کہہ کر آپ نے گدھے کو ایک ٹھوکر ماری اور کہا، اب اٹھ جا، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ ابھی فضا میں حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مسافر نے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو عجیب عجیب انداز سے اپنے بندوں کی دستگیری کرتی ہے۔ اسی طرح ایک بار حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے چند سپاہیوں کو دیکھا جو ایک ضعیف و ناتواں انسان کو زد و کوب کرتے ہوئے لے جا رہے تھے، مگر وہ بوڑھا شخص انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ سپاہیوں کی مار کھا رہا تھا اور منہ سے اف تک نہیں کرتا تھا۔ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص کی قوت برداشت پر بہت حیرت ہوئی۔ آخر آپ نے سپاہیوں سے پوچھا، تم اس شخص کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ ہم اسے زندان کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، سپاہیوں نے کہا اور دوبارہ اسی بوڑھے شخص کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے یہ تکلیف منظر دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ ضعیف انسان اور سپاہی نظروں سے اوجھل ہو گئے، مگر آپ نے آخر تک اس ضعیف انسان کے منہ سے کوئی چیخ یا شکایت نہیں سنی۔ وہ رات حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اضطراب کے عالم میں گزار دی۔ بار بار آپ کو سپاہیوں کے تشدد اور اس بوڑھے شخص کی خاموشی کا خیال آتا تھا۔ آخر حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ سے برداشت نہ ہو سکا تو آپ قید خانے پہنچ گئے اور اس ضعیف و ناتواں انسان سے پوچھا، اس قدر کمزوری اور نقاہت کے باوجود تم نے سپاہیوں کے تشدد پر کس طرح صبر کیا؟ بوڑھے شخص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، صبر کا تعلق جسمانی طاقت سے نہیں، انسانی ہمت و شجاعت سے ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص کے جواب پر حیرت ہوئی۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، تمہارے نزدیک صبر کا کیا مفہوم ہے؟ ضعیف و ناتواں شخص نے کہا، آفات و مصائب کو اس طرح خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے جس طرح لوگ مصائب سے نجات پا کر مسرور و مطمئن ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حیران پا کر بوڑھے نے کہا، آگ کے ساتھ سمندر پار کرنے کے بعد انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اسے اول و آخر کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ بے شک اس کے چاہنے والے ایسی عجیب عجیب حالتوں میں رہتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پہچان سکتا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور قید خانے سے چلے گئے۔
دراصل یہ ایک مشاہدہ تھا جو حضرت شیخ ابو الحسن نوری کو قدرت کی طرف سے کرایا گیا تھا۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو مراقبے کی حالت میں دیکھا۔ آپ اس قدر سکوت کے عالم میں آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے کہ بہت غور سے دیکھنے کے بعد احساس ہوتا تھا کہ سانسوں کا عمل جاری ہے، ورنہ کوئی عام انسان دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ حضرت شیخ نوری دنیا سے گزر چکے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، شیخ آپ نے مراقبے کا یہ کمال کس سے سیکھا؟ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادگی کے ساتھ جواب دیا، بلی سے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب سن کر حیران رہ گئے، وہ کس طرح؟ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دن میں نے ایک بلی کو دیکھا، وہ چوہے کے بل کے سامنے مجھ سے بھی زیادہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اصفہان کے شاہی خاندان کے ایک نوجوان نے حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سنی تو اسے آپ سے ملنے کا اس قدر اشتیاق ہوا کہ وہ بغداد جانے کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ شاہ اصفہان نے نوجوان کی یہ حالت دیکھ کر کہا، تم شاہوں کی اولاد ہو، تمہیں فقیروں سے کیا نسبت؟ شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف میرا دل کھنچا جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو بہت مجبور پاتا ہوں۔ نوجوان نے پرشوق لہجے میں کہا، اگر تم بغداد نہ جاؤ تو میں تمہارے لیے نیا محلہ راستہ کیے دیتا ہوں۔ شاہ اصفہان نے نوجوان کو لالچ دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ خوبصورت کنیزیں تمہاری دل بستگی کے اتنے اسباب فراہم کر دیں گی کہ تم بغداد کے اس فقیر بے سر و سامہ کو بھول جاؤ گے۔ خاندان شاہی کے اس مضطرب نوجوان نے جواب دیا، عیش و عشرت کے یہ سامان نہایت حقیر اور کم تر ہیں، میرے شوق دیدار کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ الغرض وہ اصفہانی نوجوان برہنہ پا بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے اپنے مریدوں اور خدمتگاروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خانقاہ سے لے کر 1 میل تک زمین کو صاف و شفاف کر دو، کیونکہ ہمارا ایک عاشق شوق ملاقات میں اصفہان سے ننگے پاؤں چلا رہا ہے۔ پھر جب وہ شاہی خاندان کا نوجوان حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑے والہانہ انداز میں اسے خوش آمدید کہا، پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، ایک عاشق صادق کو محل اور کنیزیں تو کیا تاج و تخت کا لالچ بھی نہیں روک سکتا۔ اصفہانی نوجوان حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس قوت کشف پر حیران رہ گیا، پھر وہ بے تابانہ آگے بڑھا اور آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مہربان اس کے سر پر رکھ دیا اور فرمایا، اے جہان بے قرار سن، مرید کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر سارے جہان کی نعمتیں بھی اسے پیش کی جائیں تو انہیں ٹھوکر مار دے۔ پھر اہل بغداد نے دیکھا کہ اصفہانی نوجوان نے اپنی پرعیش زندگی کو ٹھوکر مار دی اور حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے در کی گدائی پر رضامند ہو گیا۔ ایک بار حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں کچھ پھول اور پھل پیش کیے۔ اس واقعے کے چند سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ جب حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی تو آپ اپنے مریدوں کو لے کر مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے، کچھ دیر رسمی گفتگو کی، پھر اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جنید میرے بھائی اور دوست ہیں، اس لیے لازم ہے کہ ہم سب ان کا مرض اپنے اوپر تقسیم کر لیں۔ اس کے بعد بآواز بلند دعا فرمائی، اے مسیحا حقیقی، ہم تیری بارگاہ کرم میں جنید کی صحت کا سوال کرتے ہیں، تو ان کی تکلیف ہمیں منتقل کر دے اور انہیں مکمل طور پر صحت عطا فرما دے۔ جیسے ہی حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جسم میں ایک تغیر سا محسوس ہوا اور پھر تھوڑی دیر میں بیماری کے سارے اثرات زائل ہو گئے۔ جب حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہونے لگے تو آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، شیخ دوستوں کی عیادت اس طرح کرنی چاہیے۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں فرمایا، شیخ دوستوں کے لیے جذبہ جانثاری آپ ہی کی شان ہے۔ حضرت شیخ ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس واعظ میں قرب کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے۔ اتفاق سے اس مجلس میں حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ جب حضرت شیخ ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ختم ہو گئی تو حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جس قرب میں ہم لوگ ہیں دراصل وہ بعد در بعد ہے، یعنی دوری در دوری۔ حضرت شیخ ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب بندہ اللہ کو پہچان لے اور اس میں واز گوئی کی صلاحیت موجود ہو تو اسے واز کہنا چاہیے۔
اگر اللہ کو پہچانے بغیر کوئی واعظ کہتا ہے تو اس کی تقریروں کی بلا یعنی مصیبت بندوں اور شہروں میں پھیل جاتی ہے۔ پھر اسی مجلس میں حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وجد کی حقیقت کا اظہار اس لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ وجد ایک شعلہ ہے ایسا جو سر کے اندر بھڑکتا ہے اور شوق کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنت کے اتباع کے بغیر اسلام کا راستہ نہیں ملتا۔ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی کی قید میں ہو اور نہ کوئی اس کی قید میں۔ ایک اور موقع پر صوفیہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، صوفیہ کی روحیں غلاظت بشرہ سے آزاد، کدورت نفسانی سے صاف اور خواہشات سے مبرہ ہوتی ہیں۔ تصوف نہ تو رسم ہے اور نہ ہے علم۔ اگر رسم ہوتا تو مجاہدات سے اور علم ہوتا تو تعلیمات سے حاصل ہو جاتا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، تصوف ایک اخلاقی شے ہے جو اللہ تعالیٰ کے اخلاق و عادات اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دنیا دشمنی اور خدا دوستی کا نام تصوف ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک بار طواف کے دوران دعا مانگی، اے اللہ مجھے وہ مقام اور وصف عطا فرما دے جس میں کوئی تغیر نہ ہو۔ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا کے جواب میں ایک صدائے غیبی سنائی دی، اے ابو الحسن کیا تو خالق کائنات کے مساوی ہونا چاہتا ہے؟ یہ وصف تو خاص اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کی ذات پاک میں بھی تغیر و تبدل رونما نہیں ہوتا، مگر بندوں میں یہ تغیر اس لیے رکھا گیا کہ وہ اس کی بندگی کا اظہار کرتے رہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار کی یہ خاص علامت تھی کہ آپ اللہ کی مخلوق سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے دکھوں اور غموں کو دیکھ کر بے قرار ہو جاتے تھے اور بڑے سوز و گداز کے ساتھ آپ مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ مشہور بزرگ حضرت شیخ جعفر خدری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو مناجات کرتے سنا، اے اللہ تو نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور پھر انہی کو دوزخ کا عذاب دے گا، لیکن تیرے اندر یہ قدرت بھی تو ہے کہ تو ابو الحسن کے وجود سے جہنم کو بھر دے اور اس کے بدلے میں تمام دوزخیوں کو جنت میں داخل فرما دے۔ حضرت شیخ جعفر خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی رات خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، ابو الحسن کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ مخلوق کی محبت کے بدلے میں ہم نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہی وہ جذبہ جان نثاری تھا کہ جس کے زیر اثر حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے مقتل میں آگے بڑھ کر اپنی گردن تلوار کے نیچے رکھ دی تھی، اور جب جلاد نے اس بے قراری اور عجلت کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا تھا، میں اس لیے پہلے قتل ہونا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھیوں کو زندگی کی چند سانسیں مل جائیں۔ ایک دن آپ کے خدمت گاروں نے دیکھا کہ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ راستے میں بیٹھے رو رہے تھے اور آپ کے قریبی ایک اجنبی شخص بھی بیٹھا ہوا گریہ وزاری کر رہا تھا۔ پھر جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے اپنے مریدوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، وہ ابلیس تھا، اس نے اپنی عبادت کو یاد کر کے اس قدر گریہ وزاری کی کہ مجھے بھی رونا آ گیا۔ ایک دن ایک نابینا شخص حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کو راستے میں ملا، وہ بآواز بلند اللہ اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، تو کیا جانے کہ اللہ کون ہے؟ اگر جان لیتا تو ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جیسے ہی حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، آپ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے جنگل میں جا پہنچے جہاں بانس کی پھانسیں آپ کے پورے جسم میں چبھی ہوئی تھیں۔ پھر اسی حالت میں شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کو گھر لایا گیا۔ مریدوں، خدمت گاروں اور دوستوں نے آپ کو تلقین کی، شیخ لا الہ الا اللہ کہیے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم لوگ جس کے ذکر کی تلقین کر رہے ہو میں اسی کے پاس تو جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ باد نسیم کے جھونکے کی طرح دنیا سے گزر گئے۔ ایک مجلس میں کسی شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، معرفت میں حضرت ابو الحسن کا مقام کیا تھا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، شیخ نوری اپنے دور کے ایسے صدیقوں میں سے تھے کہ آپ کے بعد کسی عارف نے اتنی حقیقی اور سچی بات نہیں کی۔ یہ تھے حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بے مثال جرت اور جانثاری کے سبب خلیفہ معتزل باللہ نے صوفیاء عراق کی معافی کا فرمان جاری کیا۔ اگر خدا نخواستہ صوفیوں کی یہ جماعت قتل ہو جاتی تو اللہ ہی جانتا ہے کہ تصوف کی تاریخ کیا ہوتی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے اور شاید اسی وجہ سے آپ نے کم علم لوگوں پر اپنی علمی مجلسوں کے دروازے بند کر دیے تھے، اور غالباً اسی باعث آخری عمر میں آپ کی خطبات کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب میں اپنے روزمرہ کے وظائف میں مشغول تھا تو مجھے نیند آ گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا
اس نے اپنی روح میرے سینے کے اندر انڈیل دی اور مجھ سے کہنے لگا، ابو القاسم اٹھ اور لوگوں سے خطاب کر، اب تیرے اندر روح موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے۔ غالباً یہ اس خواب کے بعد کا واقعہ ہے جب سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو واعظ کہنے کا حکم دیا تھا۔ سامعین کو یہ راز سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو علم و حکمت سے سرفراز کرتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے اس کے دل و دماغ کے دریچے کھول دیتا ہے۔